وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے 10 صحابہ کرام شریک نہیں ہو سکے، جن میں سے 7 صحابہ کرام نے جیسے کل بیان ہوا اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ بنوا لیا. اللہ پاک نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی. اللہ کے محبوب نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھول دیا ستونوں سے، اور 3 صحابہ کرام جن کا نام کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان 3 صحابیوں نے نہ تو اپنے آپ کو ستونوں سے بنوایا اور نہ کو اللہ کے رسول کے دربار میں کوئی عذر پیش کیا، عرض کی کہ اللہ کے محبوب ہم سے سستی ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے. تو ان 3 صحابیوں کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اگلی آیتوں میں اللہ پاک بیان فرمائیں گے. تو یہاں بھی اللہ پاک ان 3 صحابیوں کے متعلق ہی بیان فرما رہے ہیں. وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور دوسرے وہ جن کو ڈھیل دے دی گئی اللہ کے امر کے لیے. یعنی ان 3 صحابیوں کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا. اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو کیا دے گا؟ عذاب دے گا. واما یتوب الیہ، اللہ ان پہ متوجہ ہوگا، ان کو توبہ کی توفیق دے گا اللہ ان کو، اور پھر ان کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کون معافی کا مستحق ہے اور کون سزا کا مستحق ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے بنیاد پہ فیصلے فرماتے ہیں. اللہ پاک کا کوئی فعل بھی کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر ہم کو سمجھ نہیں آتی تو یہ ہمارے اپنے دماغ کا قصور ہے. بہنگا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو ایک چیز کی 2 نظر آتی ہیں، چیزیں 2 نہیں ہوتی، اس کی اپنی نظر کا قصور ہوتا ہے. اگر کسی کو قرآن کی آیت کو اللہ پاک کا کو حکم سمجھ نہیں آتا تو اس کا اپنے دماغ کا قصور ہے. اللہ پاک کا کوئی فعل کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ مٹی کے کیڑے کو اٹھا کے نا ہتھیلی پہ رکھ لیا، مٹی کا کیڑا. تو عرض کی اللہ پاک اس کا کیا فائدہ، یہ مٹی میں ہی رہتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ وہ سمجھ نہیں آتی. اللہ پاک نے کیڑے کو زبان دی کہ کیڑے سوال تیرے متعلق تو ہی جواب دے میرے نبی کو. کیڑے نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں صبح سے لے کے شام تک 2 مرتبہ اللہ کا ذکر، 2000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں. 2000 مرتبہ صبح سے لے کے شام اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور اللہ 2 وقت مجھ کو رزق پہنچاتا ہے. یہ سن کے ندیم داؤد علیہ السلام شرمندہ ہوئے کہ دیکھو کیڑا ہو گئے اتنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ہم لوگ انسان ہو گئے، لوگ اتنا اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتے. جو بھی اللہ نے بنایا بھائی صحیح بنایا ہے، درست بنایا ہے، جیسے بننا چاہیے تھا ویسے ہی بنایا ہے. اللہ پاک کا
کوئی فعل کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ منافق اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہ اللہ کے محبوب ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اور مسجد وہ اس لیے بنائی ہے کہ جو کمزور بوڑھے مسجد قباء میں نہیں جا سکتے، یا کوئی بارش کی وجہ سے مسجد قباء میں نہیں جا سکتے، کوئی سردی کی وجہ سے نہیں جا سکتے، وہ یہی نماز پڑھ لیا کرے، اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. تو آپ اس میں تشریف لائیں، ایک نماز پڑھا دیں برکت کے لیے، اور اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ بھی مسجد کے حکم مسجد اللہ گھر ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ اب تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو واپسی پہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر میں مسجد میں تمہاری نماز پڑھاؤں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، جب مدینے کے قریب آئے تو جبریل علیہ السلام قرآن کی یہ آیتیں لے کے نازل ہو گئے. میرے محبوب یہ جو مسجد ہے یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد زرار ہے. یہ مسجد زرار کے نام سے اسلامی تاریخ مشہور ہوگی. اس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد زرار، اسی نام سے یہ مشہور ہوگی اسلامی تاریخ کے اندر. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں کو بھیجا کہ اس مسجد کو گراؤ پھر آگ لگاؤ. صحابہ کرام گئے ہیں، اس مسجد زرار کو گرایا پھر آگ لگائی. اور اس کے بعد اگر کسی آدمی نے یہاں آباد ہونے کی کوشش کی ہے، اس کے یا لوگ بچے ہی پیدا نہیں ہوئے یا پیدا ہوئے مر گئے، کوئی آباد نہیں ہوا. اگر کسی مرغی نے بھی کوئی انڈا دیا ہے نا یہاں، تو وہ بھی انڈے دینے کے قابل نہیں رہی. اور اس دور سے لے کے آج تک مسجد قباء کے قریب مدینہ میں وہ جگہ ویران پڑی ہے. مسجد زرار جہاں بنائی تھی آپ کو، اس دور سے لے کے آج تک وہاں کوئی آباد نہیں ہوا، کوئی آبادی نہیں، اسی طرح جگہ ویران پڑی ہے. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے، وہ منافق جنہوں نے کیا بنائی؟ مسجد بنائی. اس لیے بنائی زرارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن، اور کفریہ باتیں کرنے کے لیے، وہاں بیٹھ کے کفریہ باتیں کرنے کے لیے. اب بھی بھائی مسجدوں میں شرکیہ باتیں ہو رہی ہیں، کفریہ شرکیہ اب بھی ہو رہی ہیں، شرکیہ تقریریں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، شرکیہ نظمیں، شرکیہ نعرے. جی اللہ کے گھروں میں اللہ سے نہیں مانگا جا رہا بلکہ نبیوں ولیوں سے مانگا جا رہا ہے. بگڑی بنا دو مکی مسجد، مسجدوں سے آواز آتی ہے، در پہ بلا لو مکی مسجد، نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی. اللہ کی مسجدیں، انما المساجد بنیت لذکر اللہ، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کی یاد کے لیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، نہ کوئی نبی کو، ولی کو، پیر فقیر کو. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں مسجدوں میں کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہ میری امت میں کیسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام کا نام صرف باقی رہ جائے گا. لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی نہیں رہے گا، لکھا ہوا رہ جائے گا بس. اب کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ چلو پڑھ بھی لے، عمل ہے نہیں، اس کو لکھا ہوا رہ گیا. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں ہوں گی بڑی خوبصورت لیکن ہدایت نہیں ہوگی، ہدایت سے خالی ہوگی، اللہ کی توحید نہیں ہوگی، حق نہیں ہوگا، نبی کی سنت نہیں ہوگی، شرک بدعت ہوگا. یہ ہو رہا ہے. اللہ کو اکبر کبھی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ والذین اتقوا، جن لوگ منافقوں نے مسجد زرار بنائی، مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو اور کفریہ باتیں کرنے کے لیے. اور تیسری بات وتفریقا من المؤمنین، ایمان والوں میں تفریق ڈالنے کے لیے کہ کچھ لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھیں گے، کچھ یہاں پڑھیں گے، تو اس طرح سے الجھاؤ ہوگا، تفریق ہوگی ایمان والوں کے درمیان. اور چوتھی بات وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور گھات یا اڈا ٹھکانہ اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے رسول سے پہلے ہی لڑائی کی ہے. یہ ابو عامر راہب عیسائی تھا، بہت برا پلید آدمی تھا. تو اس نے جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑی کافروں کی طرف سے ہو کے، اور غزوہ حنین میں بھی اس نے لڑائی لڑی مسلمانوں کے خلاف. اور اس نے مدینے کے منافقوں کو یہ کہا تھا کہ تم مدینے کے اندر مسجد کے نام پہ ایک مکان بناؤ، یہی مسجد زرار.
اور وہاں اسرا جمع کرو، ہتھیار اپنے آدمی اکٹھے کرو، میں رومی عیسائیوں کا لشکر لے کے آتا ہے، اور رومی عیسائیوں کا لشکر آئے گا تو ان سب مسلمانوں کو مدینے سے نکال دے گا۔ تو اس کا یہ ارادہ تھا، اس نے اسی کی وجہ سے وہ مسجد ضرار تھی وہ بنائی گئی، اسی کے لیے بنائی گئی۔ تو ابو عامر جو راہب تھا عیسائی، یہ خود کافر، لیکن اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کے پکے صحابی، ان کی نئی شادی ہوئی تھی حنظلہ کی، تو غزوہ احد کا اعلان ہو گیا، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، بغیر غسل کے ہی توڑ پڑے، جنگ میں آگے شہید ہو گئے۔ فرشتوں نے زمین آسمان کے درمیان اس کو غسل دیا، فرشتوں نے، کیوں کسی کو پتہ نہیں تھا اس کے متعلق، فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا غسیل الملائکہ، اس کو لقب دیا اللہ کے رسول نے غسیل الملائکہ، کہ اس کو کس نے غسل دیا ہے؟ فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کو لقب دیا کرتے تھے۔ ابو بکر کو اللہ کے نبی نے کیا لقب دیا ہے؟ کیوں جی؟ صدیق۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے بابو نے کیا لقب دیا ہے؟ صدیق، بہت سچا۔ یوسف ایوہ الصدیق، یوسف کیا ہے؟ سچا ہے۔ مذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، مذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، پہلے قوموں کے نبی صدیق، ہمارے نبی کے صحابی صدیق۔ شاید ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے فاروق کا لقب دیا، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اور عثمان کو اللہ کے نبی ذی النورین، دو نوروں والے، اللہ کے نبی کی دو صاحبزادی ہیں، ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اس لیے ذی النورین بن گئے۔ اور حضرت علی کو کیا لقب ملا؟ اسد اللہ الغالب، اللہ کا ایسا شیر جو ہر میدان میں غالب رہے گا۔ حضرت علی ہر میدان میں غالب رہے، بڑے دشمن مارے، بڑے مشرکوں کو جہنم نصیب کیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب ملا، اللہ کی تلوار۔ اور ازواج رسول کو امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، اللہ کے نبی کی جتنی بیوی ہم سب ایمان والوں کی کیا ہے؟ روحانی مائیں۔ ایک ہماری وہ ماں ہے، ہمارے باپ نے بتلایا کہ تیری ماں ہے، بھائی نے کہا تیری ماں ہے، اور ایک عائشہ امی عائشہ وہ ماں ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم، ایمان والو عائشہ تم سب کی ماں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ لاؤ پھر میں بھی ایک روٹی پکاؤں۔ امی عائشہ نے آٹے کا پیڑا بنا کے اللہ کے محبوب کو پکڑایا، اللہ کے محبوب نے اس آٹے کے پیڑے کی روٹی بنا کے امی عائشہ کو پکڑائی، امی عائشہ نے وہ روٹی تنور میں لگا دی۔ اللہ کے محبوب مغرب کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لائے، دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں والی جتنی بھی روٹیاں تھیں سب پکے تنور سے باہر آ گئی، اور جو نبی کے ہاتھوں والی روٹی تھی اس کا بھی پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، جس روٹی کے ساتھ نبی کا وجود لگ جائے اس کو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی۔ تو میرے نبی کے جو صحابی میرے نبی کے ساتھ سفر میں اکٹھے، حضر میں اکٹھے، مکے میں اکٹھے، مدینے میں اکٹھے، ہے کہ نا؟ میرے نبی کے جو صحابی میرے نبی کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں اکٹھے جہاد کر رہے ہیں، میرے نبی کے جو صحابی میرے نبی کے ساتھ مل کے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو میرے نبی کا صحابی میرے نبی کے دربار میں بیٹھ کے میرے نبی کے چہرے کی زیارتیں کر رہے ہیں، اور جو میرے نبی کے صحابی میرے نبی کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں، جفیاں پا رہے ہیں، دو اب بھی ساتھ ہیں، ان میرے نبی کے صحابیوں پہ جہنم کی آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرحانی، اور لوگوں جس مسلمان ایک سیکنڈ بھی میں اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لیا، مجھ کو دیکھ لیا، اس خوش نصیب پہ جہنم حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ
اور اگر ان سے پوچھو گے منافقوں سے کہ تم نے شرارت کیوں کی، یہ شرارت کے لیے مسجد کیوں بنائی، تو یہ قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا الا نہیں، ہمارا تو نیکی کا ارادہ تھا، بنائی مسجد شرارت کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، تفریق ڈالنے کے لیے، کفریہ باتیں کرنے کے لیے۔ ان سے پوچھو کیوں کی بنائی، کہیں گے جی ہاں یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو ارادہ مسجد بنانے کا نیکی کا ارادہ تھا کہ اس میں لوگ نماز پڑھے، کمزور بوڑھے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ کیا ہے، منافق یہ جھوٹے ہیں، اللہ یہ قسم کھاتا ہے، گواہی دیتا ہے یہ اندر سے اور ہے بھائی، اوپر سے اور ہے، ان کو دلوں میں کچھ اور ہے اور ان کے لبوں میں کچھ اور ہے۔ اللہ لا تقم فیہ ابدا، محبوب نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں کبھی بھی۔ آ گیا پھر عقیدہ، کھولیں عقیدہ تھوڑا سا، کیوں جی کھولنا چاہیے کہ نہ بولے تو کرے۔ لا تقم فیہ ابدا، یہ وہی لا ہے جو لا الہ، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ لا تقم، نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں ابدا، کبھی بھی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کھڑے ہونے سے اس قیام سے نماز کا کیا مراد ہے کہ نماز نہیں پڑھنی میرے نبی سے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں نماز تو علیحدہ رہے گی، اس میں کھڑے ہی نہیں ہونا آپ نے اس مسجد میں۔ لا تقم، اللہ کے نبی نے کیا کہا گیا ہے کہ مسجد میں کھڑے ہی نہیں ہونا، روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ میرے بھائی جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کلی اختیار ہے، نبی جو چاہے کرے، ان کو قرآن کی آیتیں دکھاؤ یہ بار بار آ رہی ہیں کہ قرآن میں اللہ کے نبی کو بار بار روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ منافقوں کے استغفار نہیں کرنا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ان کے قبر میں بھی کھڑا نہیں ہونا، اور یہاں کیا ہے ان کی مسجد میں بھی کھڑے نہیں ہونا۔ تو جس کو بار بار روکا جائے، منع کیا جائے، وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ مختار کل وہ ہوتا ہے جو سب کو روکتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو مختار کل کون ہے میرے بھائی؟ کوئی نبی ولی پیر فقیر، عقیدہ بنا لو مختار کل نہیں ہے، کلی اختیار نہیں ہے کسی کو۔ کلی اختیار کس کو حاصل ہے؟ مختار کل کون ہے؟ جو چاہے کرے وہ کون ہے، جو چاہے نہ کرے وہ کون ہے، جس کو کوئی نہ پوچھے وہ کون ہے، جس کو کوئی نہ روکے کوئی نہ ٹوکے وہ کون ہے، جو سب کو روکے وہ کون ہے؟ یہ مختار کل، کلی اختیار اللہ پاک کی صفت ہے بھائیو۔ اگر کوئی کسی نبی ولی کو، فرشتے کو بھی کلی اختیار ہاں جی دے گا کہ اس کو بھی کلی اختیار ہے، وہ اللہ پاک کی صفت میں، مختار کل والی صفت میں کیا کرے گا؟ شرک کرے گا، شریک کرے گا نبی ولی کو۔ جو اللہ پاک کی صفت میں کسی نبی ولی کو شریک کرے وہ مشرک ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو، جو نبی کا حق ہے وہ نبی کو دو، جو علی کا حق ہے وہ علی کو دو، جو ولی کا حق ہے وہ کس کو دو؟ گڈ مڈ نہ کرو کہ علی نبی ولی ایک ہی شے، نہیں نہیں، فرق ہے۔ رب رب ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ رب خالق ہے کہ نا؟ نبی ولی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ رب خالق ہے، نبی ولی کیا ہے؟ سب مخلوق ہیں۔ رب مالک ہے، نبی ولی سب کیا ہے؟ مملوک ہیں۔ رب ناصر ہے، یہ سب منصور ہیں۔ رب حاکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محکوم ہے، ان پہ اللہ کا حکم چلا ہے۔ نبیوں ولیوں پہ اللہ کا آرڈر چلا ہے، اللہ کا حکم چلا ہے۔ میرے بھائیوں نبی ولی یہ سب عابد ہے، اللہ معبود ہے، نبی ولی سب ساجد اللہ مسجود ہے۔ نبی ولی جھولیاں پھیلانے والے، ان کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ نبی ولی مانگنے والے، عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک نہیں کرنا ان کو گڈ مڈ، اللہ کا اپنا شان ہے، نبی کا اپنا شان ہے، ولی کا اپنا شان ہے۔ چلو لا تقم فی ابدا، بابو مسجد زرار میں کبھی بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ابدا، اللہ ابھی نہیں آئندہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہونا، وہاں نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پہ پہلے دن سے۔ ہاں یہ مسجد قباء، یہ تقوی پہ، اس کا زیادہ حق ہے ان تقوم فی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یہاں جب نمازیں پڑھیں آپ۔ مسجد قباء اس کی بنیاد شروع دن سے ہی، پہلے دن سے کس پہ رکھی گئی ہے؟ تقوی پہ، پرہیزگاری پہ۔ اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، اس میں نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری پہ، اور وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جو بھی مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے گا اللہ ایک عمرے کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ جو بھی مسجد قباء میں قیامت تک 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ کس کا ثواب دے گا؟ ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ اور لوگ جاتے ہیں الحمدللہ جاتے ہیں، حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے والے مسجد قباء میں جاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں، عمرے کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں۔ مسجد قباء ماشاءاللہ بڑی شاندار بنائی ہوئی ان لوگوں نے جی، مسجد ساری شاندار ہیں، وہ قالین بڑے اعلیٰ قسم کے AC لگے ہوئے ہیں، بڑے ٹھنڈے، لوگ آ رہے ہیں جاتے کر رہے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں، آدمی ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کو۔ یعنی مسجد قباء میں جو نمازی ہیں لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ پاکیزگی کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ وہ پہلے استنجا کرتے ہیں ڈیلوں کے ساتھ، اور پھر ڈیلوں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، پھر پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اس طرح وہ صفائی کرتے ہیں۔ اور یحبون ان یتطہروا، پسند کرتے ہیں وہ یہ کہ پاکیزگی حاصل کرے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ برے گندے لوگ اللہ کو پسند نہیں، جو پاک ہیں ظاہرہ لحاظ سے، باطنہ لحاظ سے بھی جی، باطنہ لحاظ وہ بھی ان کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف فرما ہوئے تو قباء کی مسجد میں جہاں یہ مسجد بنائی گئی، یہیں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے، تو اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو اپنے محبوب کے رنگ میں ایسا رنگا کہ لوگ جو مسافہ کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ پہلے ابو بکر صدیق سے مسافہ کرتے ہیں، پھر نبی سے مسافہ کرتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کون ہے ابو بکر کون ہے۔ اتنا اللہ پاک نے رنگ چڑھایا ابو بکر صدیق نے اپنے محبوب کا۔ تو ابو بکر صدیق نے دیکھا بھی یہ تو مینو ہی نبی سمجھی جا رہے، میں اللہ خادمہ نبی کا نوکر ہاں، یہ مسئلہ الٹ ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سر پہ اپنی چادر کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ لگے کہ یہ بیٹھے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اور جو کھڑا ہے یہ کیا ہے؟ یہ خادم ہے۔ میرے بھائیو، ایک چادر نبی نے علی کے سر پہ پائی اور ایک چادر ابو بکر صدیق نے نبی کے سر پہ پائی۔ جو چادر نبی نے علی کے سر پہ پائی وہ چادر بڑی مشہور ہے، لوگوں کو یاد ہے، اس چادر کو بھی یاد رکھو جو ابو بکر صدیق نے نبی کے سر پہ پائی، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نا۔ حضرت علی ساری زندگی بھائیو نبی کے گھر سے کھاتے رہے، اور ابو بکر صدیق ساری زندگی نبی کو کھلاتے رہے۔ جس کو نبی کھلائے وہ بھی شان والا، اور جو نبی کو کھلائے وہ بھی شان والا۔ علی نے نبی سے بیٹی لی ہے، ابو بکر صدیق نے نبی کو بیٹی دی ہے۔ علی پہ نبی کا احسان، نبی پہ ابو بکر صدیق کا احسان۔ علی کے گھر کو نبی نے آباد کیا، نبی کے گھر کو ابو بکر صدیق نے آباد کیا۔ صدیق کی صداقت سے چمن کے پھول بنتے ہیں، انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے حساب سے کہ میرے آنے کی یہاں کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ مسجد قباء میں قباء کی بس میں نے تشریف فرما ہوا ہوں میں، تو میرے آنے کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، کیا نبی آئے تھے؟ کیا اللہ کے محبوب پھر کون سی نشانی ہونی چاہیے؟ فرمایا پھر اللہ کا گھر بنائے، اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے۔ اللہ کے محبوب نے مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی اور اس کی تعمیر میں حصہ بھی لیا۔ صحابہ کرام بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ لاؤ کو ایسا قائد جو اپنے صحابیوں ساتھیوں کے ساتھ پتھر اٹھائے، لاؤ نا قائد۔ آج کل تو قائد ایسے ہیں کہ پیر صاحب بوٹیاں آپ کھا جاتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے مرید کے ساتھ، بوٹیاں آپ کھا جاتے ہیں، اور جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ مریدوں کی طرف پھینک دیتے کہ تبرک تمہارے لیے ہے، وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ آج تو کھانا بھی نہیں کھاتا قائد اپنے لیے، اللہ کے نبی ایسے عظیم الشان قائد کہ اپنے صحابیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عبادت کی اللہ سے تقوی پر، اللہ سے ڈر پر، یعنی تقوی پہ اس نے اپنی عبادت کی بنیاد رکھی، ورضوان اور اللہ کی رضا پر۔
مسجد بنانے سے اللہ کا ڈر خوف نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی نے مسجد قباء کی بنیاد تقوی پہ رکھی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھی. خیر یہ بہتر ہے, امن اسس یا وہ بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی بنیان اپنی مادی علی شفا جروفین کھائی کے کنارے پہ. اس سے مراد وہی ابو عامر یہود عیسائی راہب ہے جس نے مسجد ضرار مدینے میں بنوائی تھی, یا جس نے بنیاد رکھی اپنی مادی علی شفا جروفین کھائی کے کنارے پہ. ہارن, اور وہ کیا ہے, عمارت اپنے میں رہنے والوں کو لے کر گرنے والی ہے. اس طرح وہ کھائی کے کنارے پہ بنائی گئی عمارت اپنے اندر رہنے والوں کو لے کے کہاں گر گئی, کھائی میں گر گئی. اسی طرح منافقوں نے مسجد ضرار کی بنیاد جہنم کے کنارے پہ رکھی. مسجد ضرار منافقوں کو لے کے کہاں گر گئی, جہنم میں گر گئی. اقبال کہہ رہا ہے اللہ فنہار بہ فی نار جہنم. مسجد ضرار منافقوں لے کہاں گر گئی, جہنم میں گر گئی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. ظالم قوم کو اللہ ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, ہمیشہ کھٹکتی رہے گی ان کی بنیاد, عمارت جو بنایا انہوں نے, ریبۃ کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت, الذی وہ عمارت جو بنایا انہوں نے, ریبۃ کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں. کہ مسجد ضرار بنائی بھی, کامیابی بھی نہیں ملی. جس مقصد کے لیے بنائی تھی اس میں کامیابی نہیں ہوئے. الا ان تقطع قلوب, کب تک, یہاں کے کاٹ دیے جائیں ان کے دل, موت تک, مردے دم تک ان کے دلوں میں مسجد ضرار کھٹکتی رہے گی. یہ بنائی اس کام کے لیے بنائی, وہ کام پورا ہی نہیں, مقصد پورا نہیں ہوا. واللہ علیم حکیم, اللہ کیا ہے, جاننے والا والا ہے. جنہوں نے یہ مسجد ضرار بنائی یہ 12 منافق تھے. فرمایا اللہ ان بنانے والوں کیا ہے, جاننے والا. جن منافقوں نے مسجد ضرار بنائی, اور حکیم ہے, اپنی حکمت کی بنیاد پہ ان کو سزا دے گا. جس سزا کے لائق ہے منافق وہی سزا ان کو دے گا. قرآن نے ان کی سزا بیان فرمائی ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل, کافر مشرک سب گناہ گار اوپر کے جہنموں میں ہوں گے. دن قیامت کے منافق سب سے نچلے جہنم میں ہوں گے. یہ ان کی سزا اللہ قرآن نے بیان فرمائی ہے. وآخرون مردون, اور دوسرے وہ صحابی کے مردون جن کو مہلت دی گئی, لامر اللہ, اللہ کے امر کے لیے. اما یعذبہم, یا عذاب دے گا اللہ ان کو, اما یتوب علیہ, یا متوجہ ہوگا اللہ ان پہ. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ منافق جنہوں نے بنایا مسجد ضرار, مسجد کو ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا کفریہ باتیں کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, ایمان والوں میں تفریق ڈالنے کے لیے, وارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور گھات اس شخص کے لیے کہ جس نے لڑائی کی اللہ اس کے رسول سے پہلے سے ہی. والا یحلفون, البتہ ضرور قسمیں کھائیں گے منافق, ان اردنا الا الحسنى, نہیں تھا ارادہ ہمارا مگر نیکی کا. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا بے شک کیا ہے البتہ جھوٹے ہیں. لا تکن فی ابدا, نہ کھڑے ہو محبوب آپ اس مسجد میں کبھی بھی. لمسجد اسس علی التقوی, البتہ وہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس کی تقوی پہ, من اول یوم, پہلے دن سے ہی, احق کو زیادہ حق ہے اس کا, ان تقوم, یہ کہ کھڑے ہوں آپ فیہ اس مسجد میں. فیہ رجال, اس مسجد میں ایسے آدمی ہیں, یحبون ان یہ وہ پسند کرتے ہیں کہ پاکیزگی حاصل کریں. واللہ یحب المطہرین, اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. افمن اسس بنیانہ, کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی مادر تقوی, من اللہ, اللہ سے تقوی پر, ورضوان, اور اللہ سے ڈر پر, خیر بہتر ہے, امن اسس بنیانہ, یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا جرف, کھائی کے کنارے پہ. ہارن, وہ عمارت کیا ہے, گرنے والی ہے. فنہار بہ فی نار جہنم, جس طرح وہ کھائی کے کنارے پر جو عمارت تھی وہ اپنے رہنے والوں کو لے کے گر گئی, اسی طرح منافقوں نے جو مسجد ضرار بنائی وہ جہنم کے کنارے پہ, وہ منافقوں کو لے کہاں گر گئی, جہنم میں گر گئی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. لا یزال, ہمیشہ رہے گی بنیاد ان کی عمارت, اللہ دی برو, جو عمارت انہوں نے بنائی, ریبۃ کھٹکتی رہے گی, فی قلوب, ان کے دلوں میں, الا ان تقطع قلوب, یہ ہے کہ کاٹ دیے جائیں ان کے دل, یعنی ان کو موت آئے, موت تک ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی.
واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔